السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تہجد اللہ سے وفا ہے، یعنی جب انسان نماز تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اور رات کی تنہائیوں میں تہجد میں اٹھ کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالی سے وفا کا عہد کر رہا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتلاؤں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور واقعہ بھی بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ سے تہجد کے ذریعے کتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کی تعریف فرمائی ہے۔ تعریف کرتے ہوئے اعلان ہوتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جو رات کو جدا رہتے ہیں۔ تتجافى کا لفظ اس لیے بولا جاتا ہے جفا کرنا، جفا کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی، یعنی بستروں سے بے وفائی کر کے اللہ تعالیٰ سے وفا کا عہد کرتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نیک بندے، اور پکارتے ہیں یدعون ربهم خوفا وطمعا، ڈر اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں، امید ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ نیک لوگ ہیں جو میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے اندر سخاوت کا مادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے وفا کرنا، رات کی تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کو، اپنے دلی تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے وفا کا عہد کا ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سادگی کے ساتھ زندگی بسر کیا کرتے تھے، تقوی والی، پرہیزگار والی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ اپنی رات کی عبادت بیان کرنے لگے، بتلانے لگے، تاکہ لوگوں کو شوق ہو، ان کے دل کے اندر بھی جذبہ ہو۔ ایسا ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ رات کو میں بستر پر نہیں سوتا ہوں، بلکہ مصلی بچھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، استغفار اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں۔ ساری رات میں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزار دیا کرتا ہوں۔ حاضرین اس طرح کی باتوں کو سن کر بہت متاثر ہوا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین پورا دن حکومت کے کام کو دیکھتے ہیں، کام کاج کو سنبھالتے ہیں، پیغامات آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، نظام کو سنبھالتے ہیں، اور رات کو آرام نہیں کرتے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کے وزیر نے کہا امیر المؤمنین، آپ پورا دن آپ حکومت کے امور کو دیکھا کرتے ہیں، رات کو آپ آرام کر لیا کریں، رات کو آپ اتنا وقت تہجد میں اللہ کی رضا کے لیے نہ گزارا کریں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اتنا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ میں رات کو عبادت کر کے اللہ تعالی سے وفا کا عہد کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی بڑی حکومت و سلطنت سے نوازا ہے، یا اللہ کی دین ہے۔ اگر میں رات میں اپنے تعلق کو، اپنے دل کو اللہ تعالی سے مضبوط نہ کروں گا، اللہ تعالی سے وفا کا عہد نہ کروں گا، تو میں دن کی روشنی میں اس حکومتی نظام کو، اس سلطنت کو امانت داری کے ساتھ، وفا کے ساتھ کیسے چلا سکتا ہوں؟ تو فرمایا میں رات میں روزانہ اللہ تعالی سے وفاداری کا عہد کرتا ہوں۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ رات دن کس طرح سے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے محنت کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، تہجد سے اللہ تعالی کے ساتھ وفاداری دل میں پیدا ہوتی ہے، تعلق مضبوط ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبۃ
قیام اللیل کہ رات کا جو قیام ہے، رات کو جو عبادت کرنا ہے، یہ 5 نمازوں کے بعد سب سے بہترین ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دنیاوی کام بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ تہجد کا اہتمام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ آپ جب رات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے تو پھر دن اللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کے مطابق گزار دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دن کے کاموں کو سنوار دے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے کام کاج میں، زندگی میں، گھر میں، دکان مکان میں، سب میں خوب عافیت اور برکت نصیب فرما دے گا۔ اللہ تعالی سے تعلق اگر مضبوط ہوتا ہے تو وہ واحد چیز ہے نماز تہجد۔ اہتمام کریں، اس میں دعاؤں کو مانگیں، اپنی مرادوں کو مانگیں۔ اللہ تعالی تہجد کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالی تہجد کے سجدے میں ایک ایک سجدے کے اندر جو کچھ بھی طلب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت فخریہ یہ اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس نے اپنے اس بندے کی مغفرت کر دی، اور جو اس نے مانگا میں نے اس کے لیے کن کے مہر لگا دی، اب یہ اس کو مل کر رہے گا، اب اس کو ضرور مل کر اور حاصل ہو کر رہے گا، اب کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو نماز تہجد کا اہتمام کریں، انشاءاللہ بگڑی بن جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔